بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گھر کے صحن میں سب لوگ جمع تھے۔ میری ماں نے میرے بالوں میں تیل لگا کر چٹیاں بنائی تھی اور مجھے نئی فراک پہنائی تھی۔ محلے کی خواتین مجھے گود میں لینے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا، اللہ ماشاء اللہ، یہ بچی تو بہت ہی پیاری ہے۔ کوئی میرے رخساروں کو چھو کر دعائیں دے رہا تھا۔ میں تب بہت چھوٹی تھی، لیکن اتنا سمجھ گئی تھی کہ سب مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، مگر ایک نظر بار بار مجھے چبھ رہی تھی۔ وہ نظر میری چچی حمیرہ کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا غصہ تھا، جیسے میری موجودگی ہی اسے اذیت دے رہی ہو۔ میری ماں بہت نرم دل عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی بھابھی کو عزت دیتی، اس کے ساتھ اچھے الفاظ میں بات کرتی، لیکن حمیرہ کے دل میں جانے کیوں ایک آگ سلگتی رہتی۔ شاید یہ سب اس دن سے شروع ہوا جب میری پیدائش کے بعد خاندان والے بار بار میری خوبصورتی کا ذکر کرنے لگے۔ چچی اکثر ماں سے کہتی، بس بھی کرو، ہر وقت بیٹی 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 لگی رہتی، جیسے دنیا میں کوئی اور بچہ نہیں۔ ماں ہنس کر کہتی، حمیرہ، یہ لوگ خود ہی تعریف کرتے ہیں، میں تو بس خوشی میں دعائیں دیتی ہوں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ یہ ہنسی چچی کو اور زیادہ تکلیف دیتی۔ میرے بچپن کے دن خوشیوں سے بھرے تھے، مگر ان خوشیوں میں ہمیشہ ایک سایہ سا رہتا تھا۔ جب بھی لوگ مجھے اٹھا کر کھیلتے ہنستے، چچی کی نظریں بدل جاتی۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو پیچھے کھڑا کر دیتی اور سخت لہجے میں کہتی، آؤ اندر، تمہیں کسی نے نہیں بلایا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ میں تو بس ایک بچی تھی، لیکن وہ چھوٹی سی عمر میں بھی محسوس کر لیتی تھی کہ میری چچی کو میری موجودگی پسند نہیں۔ ایک دن جب سب کزن صحن میں کھیل رہے تھے، چچی زور سے بولی، ارے تم لوگ بس اسی کو کھیلنے کے لیے ساتھ لے کر گھومتے ہو، میری بچیاں کیا اس گھر میں اجنبی ہیں؟ سب بچیاں خاموش ہو گئے۔ میں سہمی ہوئی ماں کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ ماں نے نرمی سے کہا، حمیرہ، یہ بچے ہیں، کسی کو الگ نہیں کرتے، بس کھیلنے میں مصروف رہتے ہیں۔ لیکن چچی نے تیز لہجے میں کہا، نہیں، سب اسے ہی پیار کرتے ہیں کیونکہ یہ گوری ہے، میری بیٹیوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ وہ لمحہ میری معصوم ذہن میں نقش ہو گیا۔ میں پہلی بار جان پائی کہ رنگت بھی رشتوں میں دیوار کھڑی کر سکتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، میری ماں کی خوشبو اور پیار کے ساتھ ساتھ چچی کی نفرت بھی میرے ارد گرد گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں کھیلوں میں سب سے آگے تھی، اسکول میں ٹیچر مجھے سراہتے تھے، لیکن ہر کامیابی کے بعد ایک نظر پیچھے سے مجھے ڈھونڈ لیتی، وہ نظر جس میں صرف جلن تھی۔ ایک شام کا منظر آج بھی نہیں بھولتا۔ محلے کے کچھ رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے میری تعریف میں کہا، یہ بچی تو بڑی ہونے کے بعد اپنی ماں جیسی بنے گی۔ میری ماں نے خوشی سے مسکرا کر میری طرف دیکھا، لیکن اسی لمحے حمیرہ نے زہر بھرے لہجے میں کہا، ہاں جی، ماں کی طرح گوری ہے نا، اسی لیے سب کو بھا رہی ہے، میری طرح ساملی ہوتی تو کوئی منہ بھی نہ لگاتا۔ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ میری ماں نے ماحول سنبھالنے کی کوشش کی، مگر میں نے پہلی بار اپنی چچی کی آواز میں وہ تلخیص سنی جو سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ میں چھوٹی تھی، لیکن سوال میرے اندر جاگ اٹھے، آخر میں نے کیا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ لوگ مجھے گود میں لے لیتے یا میرے گال پر پیار کر لیتے۔ کیا پیار ملنا بھی کبھی جرم بن جاتا ہے؟ میری معصوم یادوں میں اکثر ایک ہی منظر بار بار آتا ہے۔ چچی اپنی بیٹیوں کو زور سے ڈانٹ رہی ہوتی، تم کیوں اس کے ساتھ کھیلتی ہو؟ اس کے پاس مت جاؤ، یہ تمہاری سگی نہیں۔ میں اس وقت رونے لگتی اور ماں کے پاس بھاگ جاتی۔ ماں مجھے گلے لگا کر دلاسا دیتی، لیکن وہ دلاسے میری دل کی دھڑکنیں کم نہ کرتے۔ گھر میں کئی بار یہ بحث چھڑ جاتی کہ ہر مشورہ میری ماں سے کیوں لیا جاتا ہے۔ چچی کہا کرتی، سب فیصلے اس سے کرواتے ہیں کیونکہ یہ پہلے آئی ہے، اگر میں بھی پہلے آتی تو سب مجھ سے پوچھتے۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتا تھا کہ شادی کا وقت بھی کسی کی اہمیت بدل دیتا ہے، لیکن اتنا جان گئی تھی کہ میری چچی اپنی زندگی کی تلخی میرے وجود سے جوڑ چکی ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ میری چچی اپنی بیٹیوں کو میرے خلاف بھڑکاتی رہتی ہے۔ وہ ان سے بار بار کہتی، یاد رکھنا، یہ تمہاری دشمن ہے، سب تمہیں چھوڑ کر اسی کے ساتھ رہیں گے۔ میں اکثر کمرے کے باہر کھیلتے کھیلتے یہ سب سن لیتی تھی۔ میرے دل پر جیسے کسی نے چھری چلا دی ہو۔ ایک اور دن کا واقعہ ہے، عید قریب آ رہی تھی۔ ماں نے میرے لیے خوبصورت سی فراک خریدی۔ گلابی رنگ کی وہ فراک میری پسندیدہ تھی۔ جب میں نے پہن کر دکھائی، ماں نے کہا، ماشاء اللہ، بالکل پری لگ رہی ہے۔ لیکن چچی نے مجھے اوپر سے نیچے تک گھورا اور اپنی بیٹیوں کو کہا، دیکھو یہ کیسے اتراتی پھر رہی ہے، تمہیں تو کبھی ایسا لباس نہیں ملا، بس یاد رکھو تمہیں اس جیسی نہیں بننا۔ میری کزنز نے برا سا منہ بنایا۔ بعد میں جب کھیلنے گئے تو انہوں نے میری فراک پر داغ لگا دیا۔ میں رونے لگی، لیکن خاموشی سے داغ دھونے کی کوشش کرتی رہی۔ ماں نے دیکھا تو سب سمجھ گئی۔
मगर कुछ न कहा। चची की आदत थी कि हर मौके पर अपनी बेटियों को मेरे खिलाफ भड़काती। कभी कहती ये सब की लाडली है, तुम नहीं। कभी बोलती तुम्हारी कोई अहमियत नहीं जब तक ये घर में है। उनके दिलों में नफरत का बीज बोया जा रहा था और वो बीज दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा था। मेरी जिंदगी के इब्तदाई दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मैं हंसती भी थी, खेलती भी थी, मगर अंदर से एक अनजाना बोझ हर वक्त मेरे साथ होता। कभी कभी मैं दुआ करती, या अल्लाह मेरी चची मुझसे नाराज न रहे, लेकिन अगले ही दिन कोई नया वाकया मेरी दुआ को अधूरा कर देता। मैंने बहुत छोटी उम्र में सीख लिया था कि सख्त रवैये सहना भी जिंदगी का एक सबक है, और शायद यही सब्र मुझे आने वाले वक्त के लिए तैयार कर रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ ये लगता था कि मेरी चची की नफरत कभी खत्म नहीं होगी। जिंदगी के दिन ऐसे गुजर रहे थे जैसे हर सुबह कोई नया इम्तिहान लेकर आती हो। वो दिन एक आम दिन की तरह शुरू हुआ था। मेरी माँ ने नाश्ते के बाद कहा, रिमशा बेटा, आज हमें शहर जाना है, डॉक्टर ने चेकअप का वक्त दिया है। मैं खुश हो गई, क्योंकि शहर जाने का मतलब होता था मुझे आइसक्रीम मिलेगी और नई किताबें भी। बाप ने शफकत से मेरा सर सहलाया, लेकिन आज तुम घर पर रहो, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। मैं जिद करने ही वाली थी कि माँ ने कहा, तुम चच्ची के पास रहो, हम ज्यादा देर नहीं करेंगे। मैं खामोश हो गई। मुझे क्या मालूम था कि ये जिद ना करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। घर में सकूत सा था। मैंने दिन खेल कूद में गुजारा। शाम होते ही अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो मोहल्ले के 2 आदमी अंदर आए। उनके चेहरों पर घबराहट थी। उन्होंने बड़े बूढ़ों को अलग ले जाकर आहिस्ता आवाज में कुछ कहा। फिर एक लम्हे में पूरा घर जैसे सन्नाटे में डूब गया। चची कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मैं भागकर करीब गई और पूछा, चची जान, क्या हुआ? अम्मी अब्बू कहाँ हैं? वो मुझे देखती रही, फिर नजरें फेर ली। एक लम्हे बाद मोहल्ले की औरतों ने मुझे गोद में उठा लिया। कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा था, कोई आहिस्ता आवाज में पढ़ रहा था, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। मैं बार बार चीख रही थी, नहीं, ये झूठ है, मेरी अम्मी अब्बू अभी आएंगे, वो गए हैं ना, वापस आ जाएंगे। लेकिन सब आंखों में आंसू थे, और वही लम्हा था जब मैं यतीम हो गई। मोहल्ले के लोग मेरा हाथ पकड़कर दिलासा दे रहे थे। कोई कह रहा था, बच्चे की माँ बाप एक्सीडेंट में गए हैं, अल्लाह उस पर रहम करे। कोई मेरे लिए दुआ मांग रहा था, मगर मेरी चच्ची वो सबके दरमियान खड़ी थी, और उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी न था। होंठों पर हल्की सी लकीरें थी, जैसे दिल के किसी कोने में छुपी खुशी को छुपाने की कोशिश कर रही हो। रात भर में माँ और बाप की लाशें घर लाई गई। पूरा मोहल्ला जमा था। औरतों के रोने की आवाजें बुलंद हो रही थी। मैं अपने माँ के जिस्म से लिपट गई और चीखने लगी, अम्मी उठो ना, देखो मैं यहाँ हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब्बू, आप भी कुछ बोलें। लेकिन मेरे सब अल्फाज दीवारों से टकराकर वापस आ रहे थे। चची पास खड़ी थी, लेकिन उसने एक बार भी मुझे सीने से नहीं लगाया। वो बस मोहल्ले की औरतों से बात कर रही थी। हाय, देखो कैसा हादसा हो गया, किस्मत ही ऐसी थी। उसकी आवाज में दुख नहीं था, एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो बरसों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अगले दिन मैयत दफन हुई। सब लोग वापस चले गए। मैं कमरे में बैठी थी। मोहल्ले की एक औरत मेरे पास आई, मेरे सर पर हाथ रखकर बोली, बच्ची, हम सब तेरे साथ हैं, रब बड़ा मेहरबान है, सब्र कर। लेकिन जब सब लोग जा चुके, कमरा खाली हो गया। तब मुझे अपनी चच्ची के अल्फाज याद आए। वो किचन में अपनी बेटियों से कह रही थी, देखा, अब ये अकेली रह गई है, सब तरस खा रहे हैं इस पर, लेकिन याद रखना, ये तुम्हारी दुश्मन है, इसे अपनी जिंदगी पर कभी हावी ना होने देना। मैंने वो जुमला सुना तो जैसे मेरा दिल ही रुक गया। मैंने सोचा, शायद अब जब माँ बाप नहीं रहे, चची मुझे गले से लगा लेगी। लेकिन उसके दिल में नफरत की आग और भड़क गई थी। शुरू में वो सबके सामने मेरा ख्याल रखती नजर आती। मोहल्ले वाले जब आते तो वो मुझे आवाज देकर पास बुलाती और बड़े प्यार से कहती, रिमशा बेटा, आओ जरा ये पानी मेहमानों को दे दो। और लोग तारीफ करते, माशाअल्लाह हुमैरा, तुम तो बड़ी अच्छी तरह भांजी को संभाल रही हो। मैं मुस्कुरा देती और दिल ही दिल में सोचती कि शायद वाकई वो मुझे अपनाने लगी है। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा बंद होता और मेहमान रुखसत होते, सारी तस्वीर बदल जाती। वही हाथ जो सबके सामने मेरे सर पर फिरता था, तन्हाई पर मुझ पर चलने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने इतना हंसने की? ये अदाकारी सबको दिखाने के लिए करती हो? मैं खामोश खड़ी रहती। मेरी मासूम जुबान पर एक ही लफ्ज़ होता, चची जान, मैंने कुछ नहीं किया। मगर उस लफ्ज़ की कोई कीमत न थी।
میری کزن بھی موقع دیکھ کر ساتھ شامل ہو جاتی، کبھی بال کھینچتی، کبھی میرا کھلونا چھین لیتی، کبھی میرے بستے کو پھاڑ دیتی، اور اگر میں کچھ کہتی تو جواب میں یہی سننے کو ملتا: امی کہتی ہیں تم ہماری دشمن ہو، ہمیں تمہاری بات نہیں ماننی چاہیے۔ وقت کے ساتھ ان کے رویے اور سخت ہو گئے۔ کھیل کے میدان میں بھی مجھے الگ کر دیا جاتا۔ اگر میں قریب جاتی تو کہا جاتا: یہ ہمارے کھیل کا حصہ نہیں ہے، تمہیں کس نے بلایا؟ مجھے اب یہ بھی سمجھ آنے لگا تھا کہ چچی جان بظاہر سب کو دکھانے کے لیے میرا خیال رکھتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ چاہتی ہیں کہ میں ہر وقت ان کی مرضی کے مطابق چلوں۔ ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا: یاد رکھنا، اگر کسی سے کچھ کہا تو تمہارے لیے یہ گھر تنگ کر دوں گی۔ میں نے سر جھکا دیا۔ محلے کی عورتیں اکثر مجھے دیکھ کر ترس کھاتی۔ ایک دن ایک آنٹی نے کہا: بیچاری کتنی خاموش ہے۔ چچی نے فوراً بات کاٹ دی: خاموش نہیں، ضدی ہے، جو دل میں آتا ہے کرتی ہے، ہم ہی برداشت کرتے ہیں۔ میں سنتی رہی اور خاموش رہی۔ شاید یہ میری فطرت بنتی جا رہی تھی۔ یہ بھی یاد ہے کہ ایک رات میں رو رہی تھی۔ میری کزن نے آ کر سرگوشی کی: روتی کیوں ہو؟ امی کہتی ہیں تم جتنی بھی دعائیں کرو اللہ تمہاری نہیں سنے گا، کیونکہ تم ہم سب کے لیے نحوست ہو۔ میں نے چپ چاپ آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں کہا: یا اللہ، اگر سب مجھے برا سمجھتے ہیں تو بھی مجھے اپنا لینا۔ میں نے بہت چھوٹی عمر میں یہ سیکھ لیا تھا کہ میرے لیے سب دروازے بند ہیں سوائے رب کے، اسی لیے میں ہر دکھ سہ لیتی، ہر تانا برداشت کر لیتی، اور ہر بار ایک ہی لفظ میرے ہونٹوں پر ہوتا: چچی جان۔ زندگی کی سختیوں میں نے خود کو خاموش رہنے کا عادی بنا لیا تھا، مگر یہ خواب ایسا تھا جو میرے دل کو زندہ رکھے ہوئے تھا۔ مجھے پڑھنا تھا، آگے بڑھنا تھا۔ میں اسکول میں سب سے اچھی طالبہ سمجھی جاتی تھی۔ ٹیچرز اکثر کہتی: رمشا، تمہیں کالج میں ضرور داخلہ لینا چاہیے، تمہاری محنت ضائع نہیں جانی چاہیے۔ یہ جملے میرے لیے روشنی کی کرن تھے۔ میں تصور کرتی تھی کہ ایک دن میں ڈاکٹر یا استاد بنوں گی۔ میرے دل میں ایک امید تھی کہ تعلیم ہی میرے لیے سب کچھ بدل دے گی۔ میٹرک امتحان کے بعد نتیجہ آیا۔ میں نے شاندار نمبر لیے، اسکول میں تقریب رکھی گئی اور میرا نام سب سے اوپر لیا گیا۔ جب میں نے سند ہاتھ میں لی تو دل ہی دل میں سوچا اب اگلا قدم کالج ہے۔ میں خوشی خوشی گھر پہنچی۔ سند ماں باپ کے بعد صرف اپنے رب کو دکھا سکتی تھی، لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ چچی کو بتاؤں۔ میں نے ہمت کر کے کہا: چچی جان، میں نے بہت اچھے نمبر لیے ہیں، ٹیچر کہہ رہی تھیں کہ مجھے کالج میں داخلہ لینا چاہیے۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہیں، پھر ہنس کر بولی: ہاں ہاں، کالج میں جا کر ناچو گی، فیشن کرو گی، ہمیں پتہ ہے یہ پڑھائی کے بہانے کیا کیا ہوتا ہے۔ میری آواز لرز گئی۔ چچی جان، میں پڑھنا چاہتی ہوں، بس پڑھنا۔ وہ سخت لہجے میں بولی: بس جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب گھر کے کام پر دھیان دو، ہمارے گھر کی عزت تمہارے کالج جانے سے نہیں بڑھے گی۔ میں خاموش ہو گئی، دل میں ایک چوٹ سی لگی۔ اگلے دن میں نے دوبارہ ہمت کی۔ محلے کی ایک آنٹی آئی تھی، انہوں نے کہا: حمیرہ، رمشا کو آگے بھی پڑھاؤ، یہ بچی بہت قابل ہے۔ لیکن چچی نے ان کی بات کاٹ دی: بہن جی، پڑھائی سے پیٹ نہیں بھرتا، ہمیں اس کی ضرورت گھر کے کاموں میں ہے۔ محلے والی آنٹی نے میری طرف ترس بھری نگاہ ڈالی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ چچی نے میرا بستہ الماری میں بند کر دیا۔ جب بھی میں کھولنے کی کوشش کی وہ فوراً کہتی: یہ چیزیں کسی کام کی نہیں، جاؤ برتن دھو، جھاڑو لگاؤ۔ یوں میرا خواب ٹوٹ گیا۔ دن رات گھر کے کام میرا نصیب بن گئے۔ صبح سویرے اٹھ کر جھاڑو دینا، پانی بھرنا، چولہا جلانا، برتن مانجنا۔ میری کزن اکثر ہاتھ کھینچ لیتی، وہ کہتی: یہ سب تیرا کام ہے، ہم کیوں کریں؟ اور چچی ان کا ساتھ دیتی: ہاں، اب یہ گھر میں ہے تو سب یہی کرے گی، میری بیٹیاں پڑھیں گی، آگے بڑھیں گی۔ میں اندر ہی اندر رو لیتی، لیکن کسی کے سامنے کچھ نہ کہتی۔ میری کزن اب کالج جانے لگی، ہر روز تیار ہوتی، آئینے کے سامنے گھنٹوں کھڑی رہتی۔ میں ان کے بیگ تیار کرتی، لنچ باکس دیتی۔ کبھی کبھی دل چاہتا کہ یہ کتاب ہی ہاتھ میں پکڑ لوں، لیکن پھر یاد آتا کہ میرے لیے وہ سب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ چچی نے کئی بار بیٹیوں کے سامنے کہا: دیکھو، تمہیں پڑھنے کا موقع ملا ہے، لیکن یہ بچی صرف گھر کے کاموں کے لیے ہے، تمہارے اور اس کے نصیب کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ میری کزن ہنس دیتی اور کہتی: جی امی، ہم تو ویسے بھی اس جیسی نہیں ہیں۔ میں ان کی باتیں سنتی اور چپ چاپ چولہے پر روٹیاں سینکتی۔ ایک دن محلے کی کانٹی نے چچی کو ٹوکا: حمیرہ، یہ زیادتی ہے، اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ اور اس معصوم کو روک دو۔ چچی نے طنز بھرے لہجے میں کہا: بہن جی، آپ کو کیا خبر، ہم کیا مشکلات دیکھ رہے ہیں، جس کے نصیب میں پڑھائی ہوگی وہ خود راستہ بنا لے گی۔
آنٹی نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، کیا نصیب واقعی میرے خواب چھین لیتے ہیں یا یہ سب کسی کی ضد ہے؟ اس سب کے باوجود محلے کے لوگ میرے اخلاق کی تعریف کرتے رہے۔ کوئی کہتا یہ بچی تو دوسروں کے کام بھی اپنے ذمہ لے لیتی ہے، کوئی کہتا اس کا صبر ہی اس کا اصل حسن ہے۔ لیکن یہ تعریفیں بھی چچی کے دل کو جلانے لگتی۔ وہ اپنی بیٹیوں سے کہتی، دیکھو سب اسی کی بات کرتے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یہ دن رات کام کر کے سب کے دل جیت رہی ہے، تمہیں کبھی اتنی تعریف نہیں ملے گی۔ ان الفاظ نے میری کزنس کے دلوں میں اور زہر گھول دیا۔ اب وہ ہر وقت مجھ پر طنز کرتی، کبھی کہتی کتابوں کی کیا ضرورت ہے، تمہیں تو جھاڑو ہی پکڑنا ہے، کبھی بولتی سب تمہاری تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ تم نوکرانی کی طرح رہتی ہو۔ میں ان کی باتیں سہتی رہی۔ میں نے سوچا شاید خاموش رہنا ہی میرا ہتھیار ہے، لیکن ایک چیز ضرور ٹوٹ گئی تھی، اور وہ میرا خواب تھا۔ میری زندگی دن رات گھر کے کاموں میں الجھ کر گزر رہی تھی۔ تعلیم کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا تھا۔ اب میں بس یہی سوچ کر خود کو تسلی دیتی کہ شاید یہی میرا نصیب ہے، مگر اس نصیب نے میرے لیے ایک اور کٹھن موڑ تیار کر رکھا تھا۔ ایک دن صبح ہی سے گھر میں چہل پہل تھی۔ چچی نے اپنی بڑی بیٹی کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنوائے اور بال سنوارے۔ مجھے سمجھ آیا کہ آج رشتہ دیکھنے والے لوگ آ رہے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ سب اچھا ہو جائے۔ چچی نے مجھے الگ بلایا اور سخت لہجے میں کہا، دیکھو رمشا، آج تم نے کمرے سے باہر نہیں نکلنا، اگر ذرا سا بھی سامنے آ گئی تو یاد رکھنا برا ہوگا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی چچی جان، میں کمرے میں ہی رہوں گی۔ مہمان آئے، گھر میں خوشبو پھیلی، چائے اور مٹھائی کے برتن سجائے گئے۔ میں کچن کے کونے میں چھپ کر سب سن رہی تھی۔ ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دل میں ایک انجانی خوشی تھی کہ شاید آج چچی کی بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے اور گھر کے حالات کچھ بدلے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چچی کی چھوٹی بیٹی جلدی میں چائے کے کپ کچن میں لائی اور بولی، رمشا ذرا یہ ٹرے اٹھا لو، مجھے امی نے بلایا ہے۔ میں گھبرا گئی۔ مجھے منع کیا گیا تھا، مگر ٹرے میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے سوچا اگر انکار کروں گی تو وہیں ڈانٹ کھانی پڑے گی۔ خاموشی سے ٹرے اٹھائی اور مہمانوں کے کمرے کی طرف چل دی۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، سب کی نظریں مجھ پر آ گئیں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ میں نظریں جھکا کر چائے رکھنے لگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں واپس پلٹی، ایک عورت کی آواز آئی، یہ لڑکی کون ہے؟ میری سانس رک گئی۔ میں نے پیچھے مڑنے کی ہمت نہ کی۔ چچی نے فوراً جواب دیا، وہ میری نند کی بیٹی ہے، بس گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے۔ عورت نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اللہ نے بڑی خوبصورت بیٹی دی ہے، ہمیں تو یہی پسند آئی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے بیٹے کے لیے اسی کا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرا دل جیسے رک گیا۔ میں نے قدم سنبھالنے کی کوشش کی، مگر کام گئی۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے نیچے سے کھسک گئی ہو۔ چچی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ جلدی سے بولی، نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اس کی ابھی پڑھائی بھی باقی ہے، اور ویسے بھی ہم نے اس کی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ لیکن وہ لوگ اصرار کرنے لگے، ہمیں تو یہی پسند ہے، معصوم سی نیک سی بچی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ میں وہاں سے بھاگ کر کچن میں آ گئی۔ دل کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد چچی طوفان کی طرح میرے پاس آئیں۔ ان کے چہرے پر غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ کس نے کہا تھا تمہیں سامنے آنے کو؟ میں نے منع نہیں کیا تھا۔ میں لرزتی آواز میں بولی، چچی جان، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، چھوٹی نے کہا تھا کہ ٹرے لے جاؤ، اس لیے۔ انہوں نے بات کاٹ دی۔ بس تمہاری وجہ سے آج سب برباد ہو گیا۔ یہ رشتہ میری بیٹی کے لیے تھا اور سب تمہیں دیکھ کر دیوانے ہو گئے۔ میں رونے لگی، مگر کوئی سننے والا نہ تھا۔ میری کزن بھی پاس آ کر کہنے لگی، ہاں امی صحیح کہہ رہی ہیں، سب اسی کی شکل دیکھ کر بہک جاتے ہیں، اسی لیے تو ہم سب کے لیے یہ منحوس ہے۔ میرے دل میں پہلی بار یہ احساس جاگا کہ میری خوبصورتی اب میرے لیے سزا بن گئی ہے۔ وہی چہرہ جس کی تعریف کبھی سب کرتے تھے، اب میری زندگی کو بوجھ بنا رہا تھا۔ اگلے دن محلے میں بات پھیل گئی۔ عورتیں چچی سے پوچھنے لگیں، ہم نے سنا ہے کل آنے والے رشتے والے رمشا کو دیکھ کر پسند کر گئے۔ چچی کا لہجہ سخت ہو گیا، لوگ بس باتیں بناتے ہیں، ایسا کچھ نہیں، وہ لڑکی پڑھنے لکھنے کی بھی شوقین نہیں، شادی کے لائق کہاں ہے۔ میں نے یہ سب سنا اور خاموش ہو گئی، لیکن محلے کی عورتیں میرے پاس آ کر کہتی رہیں، بیچاری قسمت نے اسے کیا دکھ دیا ہے، اتنی معصوم ہے لیکن گھر والے اسے قبول ہی نہیں کرتے۔
چچی کے کانوں تک یہ سب باتیں پہنچی۔ ان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ بار بار اپنی بیٹیوں کو کہتی، یاد رکھو یہ تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے، یہ تمہارے رشتے بھی چھین لے گی۔ میری کزنز کھلم کھلا مجھ سے نفرت کرنے لگی۔ ایک دن بڑی نے کہا، دیکھ لینا تمہاری یہ صورت ہی ایک دن تمہیں برباد کرے گی۔ میں نے پہلی بار آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، کیا واقعی یہی میرا جرم ہے؟ کیا میں ان سب سے مختلف دکھائی دیتی ہوں؟ اس دن کے بعد مجھے کمرے میں ہی قید کر دیا گیا۔ اگر کوئی مہمان آتا تو مجھے چھپا دیا جاتا۔ چچی بار بار کہتی، تمہیں سامنے نہیں آنا، بس اپنے کمرے میں رہو۔ میں نے چپ چاپ قید قبول کر لی، مگر دل میں یہ سوچ اتر گئی کہ میرا چہرہ ہی میری سب سے بڑی سزا ہے۔ رشتہ دیکھنے والے تو واپس جا چکے تھے، لیکن ان کا آنا اور مجھے پسند کرنا میرے لیے ایک ایسا طوفان لے آیا جس نے میرے اندر کی امیدیں توڑ دیں۔ اس دن کی یاد آج میری روح کو جلا دیتی ہے۔ وہ دن جب میرے خواب میں نہیں میرے وجود میں راکھ ہو گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اپنی چچی میرے لیے ایسی سزا تیار کر چکی ہے۔ اس واقعے سے کچھ دن پہلے گھر میں عجیب سا تناؤ تھا۔ رشتے کی بات کے بعد چچی کا غصہ اور بڑھ گیا تھا۔ وہ مجھے ہر وقت شک کی نظر سے دیکھتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دیتی۔ یہی ہے جو سب کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے، میری بیٹیوں کا نصیب بھی اس نے برباد کرنا ہے۔ میں نے ان کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، چچی جان میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کیوں مجھ سے نفرت کرتی ہیں؟ انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ اگر تم نہ ہوتی تو سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ میں خاموش ہو گئی، دل میں سوچا کہ وقت کے ساتھ شاید ان کا غصہ کم ہو جائے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ اندر ہی اندر ایک خوفناک فیصلہ کر چکی ہیں۔ اس دن گھر میں رشتے کی بات دوبارہ ہوئی۔ چچی نے اپنی بڑی بیٹی کے رشتے کے لیے مہمان بلائے تھے۔ سب تیاریوں میں مصروف تھے۔ مجھے سختی سے کہا گیا کہ کمرے سے باہر نہ آنا، لیکن قسمت ایک بار پھر مجھے سامنے لے آئی۔ چچی کی بڑی بیٹی نے جان بوجھ کر مجھے چائے کی ٹرے دے دی۔ میں گھبرا کر مہمانوں کے سامنے گئی۔ جیسی میں اندر داخل ہوئی، سب کی نظریں مجھ پر آ گئیں۔ ایک بار پھر وہی بات دہرائی گئی، یہی لڑکی اچھی ہے، ہمیں تو یہی پسند ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد چچی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور چیخ کر کہا، تم نے آج پھر سب برباد کر دیا، اب دیکھنا میں تمہاری یہ صورت ہی ختم کر دوں گی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، چچی جان خدا کے لیے ایسا نہ کریں، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ لیکن وہ جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے، میں کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی۔ اچانک چچی اندر آئی۔ میرے چیخنے کے باوجود انہوں نے میرا چہرہ جلا دیا۔ آہ! میری چیخ نے سارا گھر ہلا دیا۔ میں زمین پر گر گئی، جسم کانپ رہا تھا، چہرہ جل رہا تھا۔ محلے والے دوڑتے ہوئے آئے، دروازہ کھلا تو سب مجھے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی چیخ رہا تھا، ارے یہ کیا کر دیا؟ چچی نے فوراً جھوٹ گھڑ لیا۔ یہ خود کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی، میں نے وقت پر پکڑ لیا۔ کسی کے ساتھ بھاگ رہی تھی، اسی لیے ایسا کیا۔ لیکن محلے والے سب جانتے تھے۔ ایک عورت نے غصے سے کہا، حمیرہ ہم سب دیکھ رہے تھے تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی، یہ جھوٹ ہم سے نہیں چلے گا۔ کوئی میرے اوپر پانی ڈال رہا تھا، کوئی ایمبولینس بلا رہا تھا۔ میں بے ہوش ہوتی جا رہی تھی، صرف ایک جملہ میرے ہونٹوں پر تھا، یا اللہ یہ سب کیوں ہوا؟ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر تھی، پورا چہرہ پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا، سانس لینا مشکل تھا۔ محلے کی ایک آنٹی میرے پاس بیٹھی رو رہی تھی، بیٹی ہمت رکھ، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ چچی بھی وہاں آئی، لیکن ان کے لہجے میں جھوٹی ہمدردی تھی۔ بیٹا تمہیں کیا ضرورت تھی ایسے حرکت کرنے کی؟ دیکھو تم نے اپنا کیا حال کر لیا۔ میں نے کمزور آواز میں کہا، چچی جان یہ سب آپ نے کیا ہے۔ وہ فوراً بول پڑی، جھوٹ، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب لوگ میرے خلاف کر رہی ہیں۔ لیکن کمرے میں موجود عورتوں نے فوراً کہا، حمیرہ اب تمہارا جھوٹ نہیں چلے گا، سب نے دیکھا ہے تم اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتی تھی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بچی معصوم ہے۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، اس دن میری دنیا اندھیر ہو گئی، میرا خواب، میرا چہرہ، سب کچھ ختم ہو گیا۔ محلے والے میرے حق میں کھڑے ہو گئے، وہ سب میری حمایت کرنے لگے۔ کوئی میرا علاج کرانے کے لیے چندہ جمع کر رہا تھا، کوئی اسپتال کی کاغذات میں میرا سہارا بن رہا تھا۔ لیکن میری چچی کے دل میں ندامت نہیں تھی۔ وہ بار بار کہتی، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب خود ہی کی حرکت ہے۔ میرے لیے وہ لمحہ زندگی کا سب سے کٹھن موڑ تھا۔ ایک طرف میرا چہرہ جل چکا تھا، دوسری طرف رشتوں پر میرا اعتماد بھی۔ لیکن محلے والوں کی باتوں سے مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا، سب میرے خلاف نہیں ہیں، کچھ لوگ ہیں جو میری سچائی پر یقین رکھتے ہیں۔
میں نے بستر پر لیٹے لیٹے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے حوصلہ دے، اگر تو میرے ساتھ ہے تو یہ زخم بھی برداشت کر لوں گی۔ اس دن میں نے جان لیا کہ کبھی کبھی اپنی خوبصورتی انسان کے لیے سب سے بڑی سزا بن جاتی ہے، اور میری سزا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو بس آغاز تھا۔ اسپتال سے گھر واپسی کا دن میری زندگی کا سب سے کڑا دن تھا۔ چہرہ پٹیوں میں لپٹا ہوا، سانس لینا دشوار، اور دل میں ہزار خوف۔ محلے والے سب جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، مگر گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی مجھے وہ سب نظروں کا سامنا کرنا پڑا جن میں ہمدردی نہیں بلکہ نفرت چھپی ہوئی تھی۔ چچی نے دروازہ بند کرتے ہی کہا، چلو اب سب کو ترس کھلا کے واپس آ گئی ہو، یاد رکھنا یہاں کسی کو تمہاری شکل نہیں دیکھنی، کمرے میں رہو اور زیادہ زبان نہ کھولو۔ میں خاموشی سے کمرے میں جا بیٹھی۔ آئینہ سامنے تھا لیکن میں نے رخ موڑ لیا۔ دل چاہتا تھا دیکھوں کہ میرا چہرہ کیسا لگ رہا ہے، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دن بعد جب پٹیاں بدلی گئیں اور میں نے پہلی بار آئینے میں خود کو دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ وہ چہرہ جو کبھی سب کو اچھا لگتا تھا اب نشانوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں گرد جلنے کے داغ اور گالوں پر سیاہ لکیریں۔ میں نے آنسو ضبط کیے اور آہستہ سے کہا، یا اللہ یہ سب میری آزمائش ہے، مجھے صبر دے۔ گھر کے اندر میرا سفر اور مشکل ہو گیا۔ کزنز نے کھلم کھلا تانے دینا شروع کر دیے۔ ایک دن بڑی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے یہ برتن اٹھا، کالی صورت والی۔ دوسری نے ساتھ دیا، ہاں کالی صورت والی، ذرا جھاڑو بھی لگا دینا۔ ان کی آوازوں میں نفرت تھی۔ میں نے سر جھکا کر سب کام کیے۔ دل چاہتا تھا کہ جواب دوں مگر زبان بند تھی۔ چچی کو بھی اب چھپانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ سب کے سامنے کہتی، یہی انجام ہونا تھا اس کا، اب لوگ دیکھیں گے کہ خوبصورتی کا غرور کہاں لے جاتا ہے۔ محلے والے کبھی کبھی میرے پاس آتے، کوئی دو لفظ ہمدردی کے کہتا، کوئی دعا دیتا، لیکن گھر کے اندر کے حالات اتنے تلخ تھے کہ وہ چند لمحوں کی تسلی بھی بیکار لگتی۔ ایک دن محلے کی عورت آئی اور چچی سے کہا، بہن یہ بچی تو پہلے سے زیادہ تمہارے پیار کی محتاج ہے، اس کے ساتھ نرمی کرو۔ چچی نے تیز لہجے میں جواب دیا، یہ نرمی کے قابل ہی نہیں، اپنی حرکتوں سے خود اس حال میں پہنچی ہے، ہم ہی ہیں جو اس پہ رحم کھا کے پالے جا رہے ہیں۔ عورت خاموش ہو گئی۔ میں نے چپ چاپ سب سنا اور دل میں کہا، یا اللہ مجھے ہمت دے۔ میرے دن اب ذلت کے بوجھ تلے گزرنے لگے۔ صبح آنکھ کھلتی تو دروازے کے باہر آواز آتی، اوئے کالی صورت والی، اٹھ جا، پانی بھر کے لا۔ میں چپ چاپ گھڑا اٹھاتی اور کنویں سے پانی لاتی۔ راستے میں محلے کے بچے بھی طنز کرتے، دیکھو جل چکی ہے۔ میرا دل ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن زبان پر صرف دعا رہتی، میرے رب تو ہی انصاف کرنے والا ہے۔ ایک رات میں نماز پڑھ رہی تھی، کزن کمرے کے دروازے پر کھڑی ہنسی اور بولی، نماز پڑھ کے کیا ہوگا، تمہارا چہرہ واپس نہیں آئے گا۔ میں نے آہستہ کہا، شاید میرا چہرہ واپس نہ آئے لیکن رب کا انصاف ضرور آئے گا۔ میں نے یہ الفاظ کہے اور دل میں ایک سکون محسوس کیا۔ گھر کے کاموں میں اب میرا حصہ اور بڑھا دیا گیا۔ چچی نے کھلم کھلا کہا، اس کے پاس اور کام بھی کیا ہے، چہرہ تو دیکھنے کے قابل نہیں رہا، اب باقی عمر کاموں میں گزرے گی۔ کزن نے اس بات پر تالیاں بجائیں اور کہا، ہاں یہی نوکرانی ہے۔ میں نے چپ چاپ برتن اٹھائے، جھاڑو دیا، کچن میں دھواں برداشت کیا۔ ہر لمحہ دل میں یہی سوچتی رہی کہ رب دیکھ رہا ہے۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ سب کے سامنے چیخ کر کہوں، یہ سب جھوٹ ہے، میں معصوم ہوں، لیکن پھر سوچتی میرا چیخنا بھی ہے بے سود، اس گھر کی دیواروں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چچی اور کزنز کو میری خاموشی اور زیادہ کھلنے لگی۔ وہ چاہتی تھی میں ٹوٹ جاؤں، جواب دوں، لیکن میں بس صبر کا سہارا لیتی۔ یہ صبر مجھے اندر سے مضبوط بنا رہا تھا۔ زندگی کے دن تانوں، ذلت اور صبر کے سائے میں گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا تھا کہ برداشت کروں گی، لیکن اب اندر ہی اندر میری ہمت ٹوٹ رہی تھی۔ ہر صبح آنکھ کھلتی تو یہی آواز کانوں میں پڑتی، کالی صورت والی، اٹھ جا، پانی بھرنا ہے۔ ہر رات سونے سے پہلے دل میں یہی دعا کرتی، یا اللہ اب مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ رات کو جب سب سو گئے میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کمرہ اندھیرا تھا اور کھڑکی کے باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور دل کی باتیں لکھنے لگی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل کے بوجھ کو لفظوں میں ڈھالنا ضروری تھا۔ میں نے لکھا، میں نے بہت برداشت کیا، تانوں، گالیوں اور ظلم کے سائے میں جیتی رہی، لیکن اب میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔
میرا رب جانتا ہے کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، اب وہی میرا سہارا ہے۔ میں نے خط طے کیا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا۔ پورے گھر میں خاموشی تھی۔ کزن کے کمرے سے ہلکی ہلکی خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ چچی کا کمرہ بند تھا۔ میں دبے قدموں سے صحن میں آئی۔ آسمان پر ستارے ٹمٹما رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، آج کے بعد میرا سفر تیرے ساتھ ہے، تو میرا رہنما ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ گلیاں سنسان تھیں، بس کبھی کبھار کتوں کے بھونکنے کی آواز آ جاتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن قدم پیچھے نہ ہٹے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانی طاقت میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا رہی ہے۔ محلے کے کونے تک پہنچتے ہی میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر گھر کو دیکھا۔ وہ گھر جہاں میں نے بچپن گزارا، جہاں ماں باپ کی یادیں تھیں، جہاں رشتوں کے نام پر نفرت ملے۔ میرا دل رو پڑا، مگر میں جانتی تھی کہ یہی رہنا اب میری بربادی ہے۔ میں آگے بڑھتی گئی۔ رات کی ہوا میرے جلتے ہوئے چہرے کو چھو رہی تھی۔ دل میں ایک ہی خیال تھا، اب میرا رب ہی مجھے منزل دکھائے گا۔ صبح کے وقت جب گھر والے جاگے تو پورا گھر ہل گیا۔ چچی سب سے پہلے میرے کمرے میں آئیں۔ بستر خالی تھا، کمرے سنسان۔ وہ زور سے چلائیں، کہاں گئی یہ لڑکی؟ کزن بھی دوڑتی آئیں۔ سب نے میرا سامان دیکھا، الماری کھولی، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس میں نہیں تھی۔ پھر کسی نے تکیے کے نیچے رکھا خط نکال لیا۔ چچی نے خط پڑھا اور غصے سے چیخنے لگی، یہ سب ڈرامہ ہے، بھاگی ہے کسی کے ساتھ، دیکھ لینا ہماری عزت خاک میں ملا دے گی۔ لیکن کزن کے چہرے پر خوف تھا۔ انہوں نے آہستہ کہا، امی، اس نے لکھا ہے کہ اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ رہی ہے۔ محلے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب لوگ گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا، بیچاری آخرکار گھر کے ظلم سے تنگ آ گئی۔ کوئی کہتا، ہمیں پہلے ہی اندازہ تھا کہ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پائے گی۔ چچی سب کو جھوٹ سنانے لگی، نہیں، یہ سب اس کا اپنا کیا دھرا ہے، ہمیں بدنام کر کے چلی گئی۔ لیکن اس بار محلے والے خاموش نہیں رہے۔ ایک عورت نے کہا، حمیرہ، ہم سب دیکھتے تھے کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی، یہ سب تمہارے ظلم کا نتیجہ ہے۔ چچی کا چہرہ غصے اور خوف سے بگڑ گیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، اب جو کرنا ہے کرے۔ لیکن میرے لاپتہ ہونے نے اس گھر کو ہلا کر رکھ دیا۔ کزن اب ایک دوسرے کو دیکھ کر گھبرا جاتی تھی۔ محلے والے بار بار آ کر کہتے، ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں یہ بچی خود کو نقصان نہ پہنچا لے۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوششیں شروع ہوئیں، لیکن میں کہیں نظر نہ آئی۔ کسی کو پتہ نہ چلا کہ میں کہاں گئی، کس کے پاس گئی۔ اس دن کے بعد میرا وجود سب کے لیے ایک راز بن گیا۔ محلے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہے۔ کوئی کہتا میں دور کے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی ہوں، کوئی کہتا شاید کسی خیراتی ادارے نے مجھے پناہ دے دی۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں نے اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ وہی میرا محافظ تھا، وہی میرا سہارا تھا۔ اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس رات جب میں نے گھر چھوڑا تو میرا ہاتھ میرے رب نے تھاما تھا۔ میرے جانے کے بعد گھر کی فضا بالکل بدل گئی تھی۔ چچی کو لگ رہا تھا کہ وہ جیت گئی ہیں۔ محلے میں لوگوں کے سامنے وہ بار بار یہی کہتی، دیکھا، یہی ہونا تھا، عزت ہماری خاک میں ملا کے بھاگ گئی۔ لیکن اندر سے وہ خوش تھیں۔ انہیں لگا تھا کہ اب ان کی بیٹیوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ جلد ہی شادی کی باتیں شروع ہو گئیں۔ بڑی بیٹی کے لیے اچھے رشتے آنے والے تھے، چھوٹی کے لیے بھی بات چیت چل رہی تھی۔ گھر میں تیاری کا شور تھا، زیورات نکالے جا رہے تھے، کپڑوں کے ناپ لیے جا رہے تھے، رشتہ داروں کو فون کیے جا رہے تھے۔ چچی ہر وقت بیٹیوں کو کہتی، اب دیکھو، تمہاری زندگی سنورنے والی ہے، کوئی اور تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ بیٹیاں بھی خوشی سے جھومتی اور کہتی، امی، اب تو سب ہماری مرضی کے مطابق ہوگا۔ محلے والے البتہ جب چپ چاپ یہ سب دیکھتے، کوئی آگے بڑھ کر دل میں دبا کر ظاہر کرتا، اللہ کرے سب خیر ہو، لیکن ظلم کبھی خالی نہیں جاتا۔ شادی کی تاریخ قریب آ گئی تھی۔ رات تیاری ہو رہی تھی، ہر کوئی خوشی میں مصروف تھا۔ لیکن پھر وہ دن آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ شادی سے صرف چند دن پہلے دونوں بہنیں تیار ہو کر پارلر جانے لگیں۔ گاڑی میں ہنستے بولتے جا رہی تھیں۔ ان کے دل میں مستقبل کے خواب تھے، لیکن سڑک پر ایک لمحے کی غفلت قیامت بن گئی۔ سامنے سے تیز رفتار ٹرک نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ گھر میں خبر پہنچی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی بھاگ رہا تھا۔ چچی زمین پر گر گئی۔ میری بچیاں، یا اللہ میری بچیاں! لوگ دوڑتے ہوئے اسپتال پہنچے۔ وہاں کا منظر ناقابل بیان تھا۔ بڑی بیٹی کا جسم بری طرح زخمی تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا
اس کی ٹانگ مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہے، اگر ابھی آپریشن نہ کیا تو جان کو خطرہ ہے۔ چچی نے روتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر کچھ بھی کر لو، میری بیٹی کی جان بچا لو، ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ جان بچانے کے لیے ہمیں اس کی ایک ٹانگ کاٹنی ہوگی۔ چچی کے ہوش اڑ گئے۔ نہیں، ایسا مت کہو، میری بیٹی تو مفلوج ہو جائے گی، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ فیصلہ بھی کرنا ہوگا ورنہ ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ چچی کے قدم لڑکھڑا گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ چیخیں مارنے لگی۔ یا اللہ، یہ کیسا وار ہے، میری بیٹیوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ادھر چھوٹی بیٹی کا حال بھی کم نہیں تھا، اس کے چہرے پر شیشے کے ٹکڑوں نے گہرے زخم ڈال دیے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم نے ٹانکے لگا دیے ہیں لیکن اس کا چہرہ پہلے جیسا نہیں رہے گا، یہ زخم نشان چھوڑ جائیں گے۔ چچی دونوں کمروں کے بیچ دوڑ رہی تھیں، کبھی بڑی بیٹی کے پاس جا کر روتی، کبھی چھوٹی کے پاس جا کر آنسو بہاتی۔ میری گڑیا، میری پیاری بچیاں، یا اللہ ان پر یہ قیامت کیوں توڑ دی؟ محلے والے اسپتال پہنچے، کوئی تسلی دے رہا تھا، کوئی پانی پلا رہا تھا، لیکن چچی کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، ظلم کبھی خالی نہیں جاتا۔ بڑی بیٹی کا آپریشن ہوا، جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس نے صاف کہہ دیا، ہم نے اس کی جان بچا لی ہے لیکن ایک ٹانگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ چچی زمین پر گر گئی، ان کی سسکیاں سن کر سب کے دل بھر آئے۔ یا اللہ، یہ کیسا انصاف ہے؟ چھوٹی بیٹی کو جب ہوش آیا تو اس نے آئینہ مانگا، جیسے ہی چہرہ دیکھا اس کی چیخیں پورے اسپتال میں گونج اٹھیں۔ امی، یہ کیا ہوا؟ میرا چہرہ، مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ چچی نے اسے گلے لگایا اور روتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، تم ابھی بھی میری جان ہو، لیکن اس کی اپنی آنکھوں میں بھی بے بسی تھی۔ گھر واپسی پر فضا ہی بدل گئی تھی۔ چچی دن رات کمرے میں بیٹھی رہتی، کبھی بڑی بیٹی کی ٹانگ کے کٹے ہوئے حصے کو دیکھتی، کبھی چھوٹوں کے چہروں کے زخموں پر ہاتھ پھیرتی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ہی سوال ہوتا، یا اللہ، یہ کیوں ہوا؟ ایک رات انہوں نے تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر کہا، پروردگار، کیا یہ تیرا انصاف ہے؟ میں تو چاہتی تھی میری بیٹیاں خوش رہیں، لیکن آج ان کا سب کچھ چھن گیا، یہ کیسے سزا ہے؟ ان کے ذہن میں بار بار وہ لمحہ آتا جب میں نے گھر چھوڑتے ہوئے خط میں لکھا تھا، میں اپنا فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ رہی ہوں۔ وہ کانپ اٹھتی اور سوچتی، کیا یہ سب اسی کا نتیجہ ہے؟ کیا واقعی رب نے اپنا وار کیا ہے؟ لیکن دل کی گہرائیوں میں وہ جان چکی تھی کہ یہ اللہ کا وار تھا، وہ وار جس نے ان کی خوشیوں کو راکھ کر دیا اور ان کی امیدوں کو زمین پر گرا دیا۔ اس دن کے بعد ان کی دعا اور سسکیاں ہی ان کا سہارا بن گئی، مگر اب کا انصاف ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، یہ تو بس شروعات تھی۔ گھر کی فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ بڑی بیٹی کی ایک ٹانگ کٹنے کے بعد وہ ویل چیئر پر تھی اور چھوٹی بیٹی کے چہرے پر زخموں کے نشان اسے آئینے سے دور رکھتے تھے۔ چچی دن رات ان کے ساتھ بیٹھی رہتی، لیکن دل میں سکون نہ تھا۔ زبان پر دعا تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں خوف جاگ چکا تھا۔ وہ ہر لمحہ سوچتی، کیا یہ سب میری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے؟ ایک دن بڑی بیٹی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اسپتال لے جانا پڑے گا۔ گھر میں ایک ہلچل مچ گئی، رشتے دار ساتھ ہو لیے۔ اسپتال پہنچے ہی کمرے میں داخلے کی اجازت نہ ملی۔ چچی بے چین ہو کر باہر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسی دوران ڈاکٹر کمرے سے نکلا، اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی تھی جس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فائلیں تھیں اور انداز میں سکون تھا۔ چچی نے بے دہانی میں اس کی طرف دیکھا اور فوراً دل دھڑکنے لگا۔ نقاب کے پیچھے چھپی آنکھوں نے جیسے ان کے دل کو چھو لیا۔ وہ آنکھیں، وہی آنکھیں جو برسوں سے انہیں ستاتی رہی تھیں، وہی آنکھیں جنہیں وہ اپنی زندگی کی مصیبت سمجھتی تھی۔ چچی نے خود سے کہا، نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن دل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ آنکھوں میں درد، دکھ اور صبر کی وہ جھلک تھی جو صرف رمشا کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ چچی نے ہمت کر کے آہستہ آواز میں کہا، رمشا۔ لڑکی ٹھٹک گئی، وہ آہستہ سے پلٹی اور نقاب تھوڑا سا سرکایا۔ لمحے بھر کو فضا ساکت رہ گئی۔ واقعی وہ رمشا ہی تھی۔ اس کا چہرہ جلنے کے بعد بدلا ہوا تھا، لیکن آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ چچی کی آواز کانپ گئی، یہ سب سچ ہے؟ تم زندہ ہو؟ رمشا نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، جی چچی جان، میں زندہ ہوں۔ میں نے سب کچھ رب پر چھوڑ دیا تھا اور رب نے میرا انصاف کر دیا۔ چچی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آگے بڑھی لیکن رمشا نے فاصلہ قائم رکھا۔ رمشا کے لہجے میں تلخی نہیں تھی، بس سکون تھا۔ میں نے بد دعا نہیں دی تھی، میں نے صرف دعا کی تھی کہ میرا رب میرا فیصلہ خود کرے، اور آج دیکھ رہی ہوں کہ اس نے سب کچھ میرے حق میں لکھ دیا۔ چچی نے کانپتے ہوئے کہا، بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، آج میرا دل لرز رہا ہے۔ میری بیٹیاں برباد ہو گئیں،
میں نے ظلم کیا اور اس کا وار مجھ پر لوٹ آیا۔ رمشا کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ چچی جان، میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب یہ سب ہوا، لیکن اللہ نے چاہا کہ آپ کو وہ دکھائے جو میں نے سہا۔ چچی نے قدم آگے بڑھائے اور کہا، مجھے معاف کر دو رمشا، اگر تم معاف کر دو گی تو شاید میری بیٹیوں کو سکون مل جائے۔ رمشا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، چچی جان، میں نے تو دل سے معاف کر دیا، لیکن یاد رکھیں میرا انصاف رب نے کیا ہے، اس کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اس دوران ڈاکٹر واپس آیا اور رمشا سے کچھ فائلیں لے کر اندر چلا گیا۔ چچی حیران کھڑی رہ گئی۔ انہوں نے آہستہ آواز میں پوچھا، یہ لوگ تمہیں کہاں سے لے آئے؟ کس نے تمہیں پالا؟ رمشا نے سکون سے جواب دیا، جب میں گھر سے نکلی تھی تو میرا رب مجھے اس جگہ لے گیا جہاں میرے زخموں کو مرہم ملا۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا، اس نے مجھے عزت دی، سہارا دیا۔ اس نے کہا کہ اصل خوبصورتی چہرے میں نہیں، دل میں ہے۔ چچی نے روتے ہوئے کہا، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے تمہارے معصوم چہرے کو جلا دیا، میں نے تمہیں ذلیل کیا، اور آج میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ میری بیٹیاں وہی سہ رہی ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ رمشا نے دھیرے سے کہا، یہی اللہ کا نظام ہے چچی جان، میں نے صرف رب پر چھوڑا تھا اور رب نے میرا انصاف کر دیا۔ چچی زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، بیٹی مجھے معاف کر دو، میں گناہ گار ہوں، میں نے ظلم کیا اور آج اپنی آنکھوں سے اس کی سزا دیکھ رہی ہوں، مجھے بچا لو، میری بیٹیوں پر رحم کے لیے دعا کر دو۔ رمشا نے آہستہ سے کہا، چچی جان، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں گی، میں ان کے لیے بھی دعا کروں گی، لیکن یاد رکھیں یہ سب وہی ہے جو آپ کے عمل کا نتیجہ ہے۔ چچی نے رمشا کے قدموں کو چھونا چاہا، لیکن ڈاکٹر دوبارہ آیا اور اس نے رمشا کو ساتھ لے لیا۔ جاتے جاتے رمشا نے بس ایک جملہ کہا، میں نے بد دعا نہیں دی تھی، میں نے صرف اپنے رب کو پکارا تھا، اور وہ کبھی کسی کو بے انصاف نہیں چھوڑتا۔ چچی ساکت رہ گئی۔ اسپتال کی کرسی پر بیٹھی وہ بار بار یہی سوچتی رہی، یہ سب اللہ کا وار ہے، رمشا زندہ ہے، مطمئن ہے، اور میری بیٹیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ ان کے دل میں ایک ہی صدا گونجتی رہی، کاش میں نے اس دن اسے دھتکارنے کی بجائے اپنا لیا ہوتا، کاش میں نے نفرت کی بجائے محبت دکھائی ہوتی۔ لیکن وقت گزر چکا تھا، اب وہ صرف دیکھ سکتی تھیں کہ رب نے ایک معصوم کے صبر کو کیسے فتح دی اور ایک ظالم کے غرور کو زمین پر گرا دیا۔ اسپتال کی اس ملاقات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ چچی کے دل پر بوجھ تھا، لیکن میرے لیے زندگی نے ایک نیا در کھول دیا تھا۔ جس ڈاکٹر نے مجھے سڑک پر بے یار و مددگار دیکھا تھا، وہی میرا سہارا بن گیا۔ اس نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا۔ اس کے گھر میں پہلی بار میں نے محبت اور عزت کو محسوس کیا۔ اس کی بیوی مجھے گلے لگاتی اور کہتی، بیٹی تم اب ہماری ہو، تمہارے زخم ہمارے لیے اہم نہیں، تمہارا دل اصل ہے۔ میں ان کے قدموں کو چھوتی اور آہستہ سے کہتی، اللہ نے آپ کو میرے لیے بھیجا ہے۔ وقت گزرتا گیا، ان لوگوں نے مجھے تعلیم بھی دلوائی، میرا علاج بھی کرایا، لیکن سب سے بڑھ کر مجھے یہ سکھایا کہ زخم چاہے جسم پر ہو یا دل پر، اصل شفا صبر اور محبت میں ہے۔ ایک دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے کمرے میں بلایا، ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ وہ نوجوان خاموشی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے نرمی سے کہا، رمشا، ہم چاہتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو ایک نیا آغاز دو۔ میرا بیٹا تمہیں پسند کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اسے تمہارے دل کی روشنی نے متاثر کیا ہے۔ میرے دل پر ایک بجلی سے گری، میں لرزی آواز میں بولی، لیکن میرا چہرہ؟ ڈاکٹر کے بیٹے نے نرمی سے کہا، چہرہ نہیں، دل اصل خوبصورت ہوتا ہے۔ میں نے تمہارے صبر اور حوصلے میں وہ خوبصورتی دیکھی ہے جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل میں ایک صدا اٹھی، یا اللہ یہ تیرا کرم ہے۔ شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ پہلی بار میرے لیے بھی زیورات نکالے گئے، کپڑے سلوائے گئے، گھر میں ہنسی گونجنے لگی، لیکن اس خوشی کے پیچھے میرے دل میں وہ پرانی یادیں بار بار جاگ اٹھتیں۔ شادی کے دن ہال سجا ہوا تھا، مہمان ایک ایک کر کے آ رہے تھے، روشنیوں میں سب کچھ جگمگا رہا تھا، اور وہ لمحہ آیا جب میری آنکھیں چہرے پر جا ٹھہری۔ چچی وہ دروازے پر کھڑی تھی، ان کے ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی ویل چیئر پر بیٹھی تھی اور چھوٹی بیٹی نے چہرہ دوپٹے میں چھپا رکھا تھا۔ وہ سب خاموشی سے اندر آئے، ان کی آنکھوں میں حسرت تھی، دکھ تھا اور ایک انجانی بے بسی۔ میرا دل کانپ اٹھا۔ وہی چچی جنہوں نے کبھی مجھے ذلیل کیا تھا، آج میری خوشی دیکھنے آئی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ہماری نظریں ملی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائے، یا اللہ، یہ وہی بچی ہے جسے میں نے برباد کرنے کی کوشش کی تھی، آج یہی میری بیٹیوں کے لیے سہارا بن سکتی ہے، اور یہی خوش ہے۔ مہمانوں کے بیچ میں ڈاکٹر نے میرا ہاتھ اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دیا۔
سب نے دعائیں دی اور میں نے دل ہی دل میں کہا اللہ کا انصاف بے آواز ہے۔ میں نے بد دعا نہیں دی، صرف صبر کیا، اور آج میرا رب نے میرا انصاف کر دیا۔ شادی کے بعد جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تو چچی میرے پاس آئیں۔ وہ روتے ہوئے قدموں میں گر گئے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میری بیٹیاں برباد ہو گئی۔ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، لیکن آج اللہ نے سب کچھ پلٹا دیا۔ میں نے انہیں اٹھایا اور کہا چچی جان، میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، لیکن یاد رکھیں اللہ کا انصاف کبھی خالی نہیں جاتا۔ بڑی بیٹی نے کانپتی آواز میں کہا باجی، ہمیں بھی معاف کر دو، ہم نے بھی آپ کو بہت تنگ کیا تھا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا میں نے کسی کو دل میں برا نہیں رکھا، لیکن اب آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ صبر اور ظلم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ حال میں چراغاں تھا، لوگ خوشی منا رہے تھے، لیکن ایک کونے میں چچی اور ان کی بیٹی آنسوں کے ساتھ حسرت بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میری نگاہیں ان پر جا رکی۔ میں نے دل میں دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے اپنی پناہ دی، ان پر بھی رحم فرما۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میری زندگی کا اصل سبق مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی طرح صبر کرنا سیکھا، اور اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق مجھے وہ سب کچھ دے دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آخر میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے کہا اللہ کا انصاف بے آواز ہے۔ میں نے بد دعا نہیں دی، صرف صبر کیا، اور صبر ہی سب سے بڑی دعا ہے۔ کہانی وہیں ختم ہوئی جہاں سب کچھ واضح ہو گیا۔ ایک طرف رمشا اپنی نئی زندگی کی سفر پر روانہ ہوئی، اور دوسری طرف حمیرہ اپنی معذور بیٹیوں کے ساتھ حسرت بھری آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ وہ جان چکی تھی کہ جو بیج اس نے نفرت کے بوئے تھے وہی اس کی بیٹیوں کی تقدیر بن گئے۔ اور میری کہانی ایک صدا کے ساتھ ختم ہوئی۔ انصاف ہمیشہ اللہ کا ہوتا ہے، اور وہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ حسد اور ظلم ہمیشہ انسان کو برباد کرتے ہیں، جبکہ صبر اور ایمان انسان کو عزت اور کامیابی عطا کرتے ہیں۔ اللہ کا انصاف بے آواز ہوتا ہے، مگر کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔